مقصد نہیں، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ بدعت سے مراد عام طور پر وہ نئی چیز یا عمل ہوتا ہے جس کا ثبوت کتاب الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہو۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر نیا عمل کتاب و سنت کے احکام سے متصادم ہی ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو اسے بدعت سیئہ یعنی ممنوعہ کہیں گے، بدعت ممنوعہ کہیں گے، اور اس کے مختلف درجے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو اسے اگر وہ نیا عمل کتاب و سنت کے کسی حکم سے متصادم نہ ہو اور نہ ہی روح شریعت کے منافی ہو تو اسے بدعت مباح کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بدعت مباح۔ اور اس کے بھی مختلف درجے ہیں۔ اگر اس بنیادی امتیاز کو نظر انداز کر کے ہر نئے کام کو بغیر اس کی ماہیت، افادیت، مقصدیت اور مشروعیت کے تجزیے کے بدعت قرار دے کر مضمون تصور کر لیا جائے تو عہد خلافت راشدہ سے لے کر آج تک لاکھوں شرعی، اجتہادی اور اجتماعی فیصلے، احکام، مذہبی رسوم اور معاملات معاذ اللہ ضلالت اور گمراہی قرار پائی جائیں گی، اور ہمیشہ کے لیے دینی معاملات میں اجتہاد و استحسان اور مصالح اور استصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا، جس سے لامحالہ بدلتے ہوئے حالات میں اسلام کا قابل عمل ہونا بھی ناممکن ہوگا۔ بہرحال یہ بحث تو کسی مناسب موقع پر کی جائے گی۔ سر دست یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اگر کوئی عمل نہ کتاب میں مذکور ہو، نہ اس کی امت کو اس کے رسول نے ایسا حکم دیا ہو، اور بعد ازاں امت کے صلحاء، علماء اور خود اسے کسی نئے عمل یعنی بدعت مباحہ کو وضع کر کے اپنا لیں، لیکن اس کا محرک رضائے الہی کا حصول ہو، تو انما الاعمال بالنیات کے مصداق یہ بدعت بھی عند اللہ مقبول اور باعث اجر و ثواب قرار پائے۔ اسی کو بدعت حسنہ یا امر مستحسن کہتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، انہیں انجیل عطا فرمائی، ہم نے ان کے صحیح پیروکاروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود وضع کر لی تھی، ہم نے ان پر فرض نہ کی تھی، ہاں مگر انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے وضع کی، اس لیے ہم نے اسے بھی قبول کر لیا، لیکن وہ اس کے جملہ تقاضوں اور آداب کا لحاظ قائم نہ رکھ سکے۔ بس ان میں سے جو لوگ ایماندار تھے ہم نے انہیں ان کا اجر عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر نافرمان تھے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دین عیسوی میں اصلاً رہبانیت فرض نہ کی گئی تھی، بلکہ اس کا تعلیمات مسیح میں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ بعد کے لوگوں نے از خود رضا الہی کی خاطر زیادہ ریاضت و مجاہدہ اور عبادت و مشقت کی خاطر رہبانیت ترک دنیا کی صورت پیدا کر لی، جس کو قرآن نے ابتداءً یعنی اس بدعت کو اپنا لیا کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ چونکہ یہ کام بھی رضا الہی کے نصب العین کے تحت کیا گیا تھا، اس لیے قرآنی بیان کے مطابق باری تعالیٰ نے اسے امر مستحسن سمجھ کر قبول کر لیا، اور اسے بھی دین عیسوی میں ایک اہم مقام حاصل ہو گیا۔ اب ضروری تھا کہ رہبانیت کے جملہ تقاضوں کا کماحقہ پورے کیے جاتے تاکہ اسے صحیح روحانی فائدہ میسر آتا، لیکن ان میں سے اکثر افراد نے بالالتزام ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، اس لیے انہیں نافرمان قرار دیا گیا، اور جنہوں نے اس کے تقاضوں کو صحیح طور پر پورا کیا انہیں اللہ باری تعالیٰ نے اجر و ثواب سے بہرہ کیا۔ تصور بدعت سے متعلق دو اہم امور پر روشنی پڑتی ہے۔ تو ایک یہ کہ رضا الہی کی خاطر کوئی نیا کام جسے اسے عام میں بدعت کہتے ہیں کیا جائے، جو فی نفس ہی خلاف شریعت نہ ہو تو اسلام اس کو قبول کرتا ہے، امر مستحسن کے طور پر اس کا اجر و ثواب اور فوائد و برکات بھی محقق ہوتی ہیں، اس لیے امور شریعت میں مشروع حیثیت رکھتے ہیں، ان کو متعلقاً ناجائز سمجھنا زیادتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جس مقصد کے لیے وہ بدعت و حسنہ وضع کی گئی ہو اس سے وہ مقصد بجا طور پر پورا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بدعت حسنہ کے تصور کا سہارا لے کر کسی کام کو روا تو رکھ لیا جائے لیکن اس کی اثر رخ، افادیت، مقصد بجا طور پر پورا ہونا چاہیے، جیسا کہ عملی کی وجہ سے اکثر ہو جاتا ہے۔ یہ اقدام نافرمانی قرار پایا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے معاملات بدعات حسنہ یعنی مستحسنات ہی رہنے چاہیے، ان کو ضروری دین نہیں سمجھا جا سکتا۔ بدعت کے جس تصور کی حدیث میں مذمت آئی ہے، اس سے مراد کسی نئے کام کو دین میں داخل کرنا ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اسے ضروریات دین میں شمار کیا جائے، یعنی اس کا ترک گویا کسی فرض، واجب یا سنت کا تصور ہونے لگے، اس سے اس کو بدعت سیئہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ امر اعتقاد ضروریات دین کا حصہ قرار نہ پائے لیکن عادتاً مسلحتاً جتنا بھی ضروری اور معمول پر تصور ہوتا ہو، جب تک وہ شریعت کے ساتھ متصادم نہیں، قطعاً ناجائز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ اگر بدعت میں رضا الہی کے نصب العین کے تحت وضع کی جائے تو اسے بھی بالغ عیزی میں شرف قبولیت حاصل ہو جاتا ہے۔